اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں اپنے والد صاحب کا آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ والد صاحب سے ایک رات پہلے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی، تو بیگم میری سے بات ہو رہی تھی، تو وہ بیگم کہہ رہی ہے آپ نے بات کرنی ہے، تو میں نے کہا ابا جی نے صبح آنا تو ہے ہی ہے میری طرف، تو ابا جی کہتے ہیں ہاں صبح تو آنا ہی ہے، تو میں نے کہا چل میں صبح بات کر لوں گا ابا جی سے، ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ صبح آج تک نہیں آئی۔ یہ صبح مجھے اپنی زندگی کے آخری دن تک یاد رہے گی، اس لیے کیونکہ جو ٹائم ملے آپ کو ماں باپ سے بات کرنے کا وہ آپ بات کر لیا کریں، اگلے دن پہ نہ ڈالا کریں، کیونکہ ٹائم کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو والد صاحب رات کو ماشاءاللہ کوئی 3 بجے تہجد کے ٹائم پہ ان کی روح پرواز کر گئی، تو پتہ چلا بھانجا میرے پاس آیا، بھانجا نے بتایا اس طرح نانا ابو کی طبیعت خراب ہے۔ میں گیا، وہ چھوٹے بھائی کی طرف رہتے تھے، تو جب میں گیا میں نے دیکھا 1122 کی گاڑی آئی ہوئی تھی، جسم ان کا ٹھنڈا ہو گیا ہوا تھا، تو دنیا سے ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ تو سب سے پہلا کام میں نے 2 نفل شکرانے کی ادا کی اللہ پاک سے، کیونکہ اس سے پہلے میرے والد صاحب تقریباً 5 سال پہلے اتنے سویر بیمار ہو گئے تھے، ہارٹ کے پیشنٹ تھے، انہیں یرکان کا مسئلہ تھا، ہر چیز ان کی ڈیڈ ہو گئی تھی، بیڈ سول ہو گیا ہوا تھا۔ تو میں نے اللہ پاک سے دعا کی، وہ ماشاءاللہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی، تو وہ ایک ایسے نارمل انسان ہو گئے تھے جیسے میں ایک نارمل انسان ہوں۔ تو بس دنیا سے تو جانا ہی ہے ایک نہ ایک دن ہر شخص نے، تو ماشاءاللہ بڑی عزت سے گئے والد صاحب۔ ان کے جنازے کی تیاری شیری کی، جنازہ پڑھایا، قبرستان چلے گئے، قبرستان جا کر انہیں دفنا دیا، دفنا کر تقریباً میں 2 سے 2.5 گھنٹے میں اپنے والد صاحب کی قبر پر رہا، وہاں میں پڑھائی کرتا رہا، کیونکہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ میت کے لیے بڑا سخت ٹائم ہوتا ہے، وہ اتنا کہ سخت ٹائم ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یار ایکسپلین میں کر ہی نہیں سکتا، مجھے کرنا بھی نہیں آئے گا۔ میں نے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے وہاں میں نے ماشاءاللہ سورۃ اخلاص، استغفار، درود پاک میں پڑھتا رہا۔ پھر میں نے دعا جب مانگی تو دعا بھی میں نے کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اللہ سے دعا مانگتا رہا، میں قبر پہ کھڑے ہو کے، تو پڑھ کر میں پھر گھر آ گیا۔ تو اس کے بعد میں 40 ڈے کنٹینیو 40 دن میں نے لگاتار میں اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا تھا، اور میں اسی طرح یہی میرا معمول تھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں نے وہاں پر پڑھائی کرنی، خوب دعا مانگنی اللہ سے، بڑی دعا مانگنی میں نے اللہ سے، اور اللہ نے ایسی توفیق دی مجھے، ایسی توفیق دی اللہ پاک نے مجھے، میں رو رو کے دعائیں مانگتا تھا، اتنا روتا تھا مجھے اپنے آپ کا بھی نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو میں دعا مانگتا تھا، میں آ جاتا تھا، 40 دن لگاتار میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ گیا۔ تو وہ اسی 40 دنوں کے دوران گورگن میرے پاس آیا، وہ کہتا ہے کیا لگتے تھے آپ کے؟ میں نے کہا میرے والد صاحب تھے۔ کہتا بڑے خوش نصیب تھے، نہیں تو ادھر تو آتے ہیں وہ دفناتے ہیں اور اس کے بعد کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے قبر کو آ کے، آپ ماشاءاللہ ڈیلی آتے ہیں اور پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو بس میں نے اسے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے۔ میں 40 دن کنٹینیو میں جو ہے نا میں 40 دن کنٹینیو میں اس طرح جاتا رہا، پھر میں ہر جمعے کے جمعے جاتا رہا، پھر
بیچ میں پھر جب ابا جی سے بڑا ہوتا تھا تو پھر میں ہفتے میں کوئی تقریباً 3 دن جانے لگ گیا. اسی طرح میں پڑھائی کرتا تھا. پھر اس دوران جتنا میں پڑھتا تھا نا تو میں سال ثواب کر دیتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, والد کو, نبی کی آل محمد کو میں سال ثواب کر دیتا تھا. تو الحمدللہ میں بڑا مطمئن تھا, مطمئن ہوں. میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہیں, کیونکہ میں دعا میں ہمیشہ کہتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے منبر عطا فرما میرے والد حضور کو, نبی کی آل محمد کا منبر عطا فرما میرے والد حضور کو. اور الحمدللہ میرا پورا یقین ہے میرے والد صاحب ماشاءاللہ اس وقت جنت میں ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے آپ لوگوں کو یہ سارا واقعہ بھی, آپ لوگ نا اپنی والدین کی قبر پر جایا کریں, اپنے رشتہ داروں کی قبروں پہ جایا کریں, دوستوں کی قبروں پر جایا کریں. قبرستان میں جا کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے, آپ کی روح کو بھی سکون ملتا ہے, پھر آپ کو بھی اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے بھئی ایک دن میں نے بھی ادھر ہی آنا ہے. تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں, جب میرے والد صاحب اب نہیں ہیں نا, تو الحمدللہ جب میرے والد صاحب دنیا میں تھے نا تو میرے پاس گاڑی بھی تھی, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا. وہ کہتے ہیں نصیب کی بات بھی ہوتی ہے. تو جس وقت وہ دنیا سے پرواز کر گئے پھر ان کے بعد گاڑی بھی بک گئی, کرائسس کافی آ گئے. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بہت خیر و خیریت سے ان چیزوں سے نکال دیا. میں آج ماشاءاللہ دوبارہ محنت کر رہا ہوں, اور میں اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اسی مقام پر مجھے لے کر آ رہا ہے, اور اللہ کی ذات پہ مجھے پورا بھروسہ ہے, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے پورا بھروسہ ہے, یقین ہے. تو صرف آپ کو یہ بتایا اس لیے ہے, میں نے یہ سارا واقعہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ لوگ اپنے والدین کی قبر پر جایا کریں, اور جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کریں, کیونکہ انہی کی دعاؤں کے طفیل آپ لوگ جو ہے نا دنیا میں کامیاب ہوں گے. اگر وہ حیات ہیں تب بھی ان کی دعائیں ماشاءاللہ آپ کو ترقی دیں گی. اگر وہ دنیا سے ان کی روح پرواز کر گئی ہے تو ان کی قبر پر جایا کریں, وہاں جا کر ان سے دعا کیا کریں, وہ آپ کی سنتے ہیں. اور کوشش کریں جب بھی جائیں تو پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے آپ دعا کیا کریں اور ان سے بات چیت کیا کریں, آپ کو آپ کی روح کو بہت سکون ملے گا. پھر جب آپ لوگ جاتے ہیں نا تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں, یہ اللہ جانتا ہے یا وہ مردہ جانتا ہے. تو جانا چاہیے آپ لوگوں کو. میں نے یہ صرف اس لیے اپنے والد صاحب کی سارا میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے. تو اس چیز کو آپ دیکھیں, ہم لوگ نا والدین کی, بہن بھائی کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے. نفسا نفسی کا عالم آ گیا ہے, ہر آدمی مصروف ہے, ہر آدمی پریشان ہے, گھر میں رزق میں نہ سکون ہے نہ برکت ہے. تو ماں باپ کا جتنا ادب کر سکتے ہیں آپ کریں, اور کوشش کریں آپ نماز پڑھا کریں 5 وقت کی, اور درود پاک کا کثرت سے ذکر کیا کریں, استغفار کثرت سے ذکر کیا کریں. تو ماشاءاللہ یہ میں نے اپنے والد صاحب کی ساری سٹوری بتائی ہے. الحمدللہ جو میری نیکسٹ میرا ویلاگ آ رہا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا میرے والد صاحب پہ قبر پہ جانے سے مجھے کیا کیا فائدے ملے. اپنے والد صاحب کی قبر کے اوپر جب میں جایا کرتا تھا, پریشان ہوتا تھا, کوئی بھی پریشانی آتی تھی تو میں والد صاحب کی قبر پر جاتا تھا, اور وہ میری پریشانی کیسے ختم ہوتی تھی وہ میرے آپ نیکسٹ ویلاگ کا انتظار کریں. پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا, اور انشاءاللہ تعالی جب آپ میرا وہ نیکسٹ ویلاگ سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی اپنے والدین کی قبر پر جایا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعاؤں میں یاد رکھنا, سبسکرائب کیجئے گا اور
سلوٹ کے ساتھ.